ایران سے آج امن معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، معاہدے پر دستخط کے فوری بعد آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا، اوباما کی ڈیل کی طرح ایران کو اربوں ڈالرز نقد دینے کے بجائے اس معاہدے میں پیسے کا لین دین نہیں ہوگا۔ میرا ایران سے معاہدہ اوباما معاہدے کے برعکس ہے۔ میرا معاہدہ جوہری ہتھیار کے راستے میں دیوار ہے۔ ایران اب جوہری ہتھیار نہیں چاہتا۔ مناسب وقت پر ایران میں دفن جوہری مواد نکال کر تباہ کر دیں گے۔ ایران اور پورے مشرق وسطیٰ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ امید ہے یہ کام جلدی اور آسانی سے ہو جائے گا۔ ایسا نہ ہوا تو ہمارے پاس آخری راستہ بھی ہے۔ امید ہے یہ استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں کامیاب ہو گئیں۔ امریکہ ایران امن معاہدے پر دستخط آج ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، پاکستان معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کی تیاری کر رہا ہے۔ مذاکرات کے دوران مسلسل تعاون پر امریکہ اور ایران کا شکریہ۔ قطری وزیر اعظم نے پاکستان کی سفارتی اور امن کوششوں کی تعریف کی ہے۔ پاکستان کی امن کوششوں کی حمایت قابل فخر قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطری ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف نے قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی بھرپور حمایت پر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کا رابطہ، دستخطی تقریب آج ہوگی۔ دفتر خارجہ نے بتایا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے امریکہ اور ایران مذاکرات کے آخری مرحلے اور کل متوقع الیکٹرانک دستخطی تقریب کا خیر مقدم کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا، امریکہ ایران مذاکرات کی الیکٹرانک دستخطی تقریب کل ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اہم پیش رفت خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے فروغ میں معاون ثابت ہوگی۔ سعودی وزیر خارجہ نے مذاکراتی عمل کے دوران مصالحت اور مکالمے کے فروغ کے لیے پاکستان کی مسلسل اور مستقل کوششوں کو سراہا۔ پاک سعودی وزراء خارجہ نے رواں ماہ کے آخر میں مصر میں علاقائی 4 ملکی وزراء خارجہ اجلاس R4 سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد پاکستان کا مقام اور بلند ہو جائے گا۔ سینیٹر شری رحمان کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو۔ کہا، پاکستان نے مشکل اور کشیدہ حالات میں ثالثی کا کردار ادا کیا۔ نیتن یاہو معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی کوشش ہے مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط نہ ہو۔ حتمی میمورینڈم MOU سائن ہوتا ہے۔ پاکستان کا جو مقام ہے عالمی سطح پر، وہ بڑے اگلے لیول تک پہنچے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نمایاں کردار رہا ہے۔ سبسٹینشل سپوائلر بیٹھا ہوا ہے نیتن یاہو۔ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ کوئی کسی قسم کا MOU بھی سائن نہ ہو، اور اگریمنٹس جو ہوئے ہیں وہ ان کو بہت اس وقت زہریلے لگ رہے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور ایران کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی حمایت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق کیئر سٹارمر نے کہا، معاہدہ ایسا ہونا چاہیے جو پائیدار اور دیرپا امن کو یقینی بنائے۔ برطانیہ کسی بھی امن معاہدے کے نفاذ میں مدد کے لیے تیار ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ عالمی معیشت پر پڑنے والے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے بحری راستوں کی آزادانہ نقل و حرکت کی بحالی ضروری ہے۔ کیا امریکہ کا ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدہ طے پائے گا یا نہیں؟ ٹرمپ کے ٹروتھ سوشل پر نئی عسکری تصویر نے ہلچل مچا دی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک نئی تصویر شیئر کی، جس میں انہوں نے خود کو کمانڈر ان چیف کے طور پر دکھایا، جہاں وہ امریکی بحریہ کے جہازوں، لڑاکا طیاروں کے درمیان ایک بادبانی کشتی میں سوار ہیں۔ تصویر کے ساتھ انہوں نے کیپشن دیا، جس میں لکھا ہے کہ تم ذہنی طور پر الجھن کا شکار ہو۔ امریکہ ایران امن معاہدہ جلد ہونے کی اطلاعات پر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $87.3 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کی قیمت کم ہو کر 84.8 فی بیرل ہو گئی۔ تیل کی یہ قیمت 4 ماہ کی کم ترین سطح پر ہے۔ ICC ویمن T20 ورلڈ کپ میں پاک بھارت ٹاکرا آج ایپسٹن میں کھیلا جائے گا۔ ہائی وولٹیج مقابلہ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ پاک بھارت ٹاکرے کے لیے برمنگھم میں مقیم پاکستانی خواتین بھی بے حد پرجوش ہیں۔ کہتی ہیں، امید ہے قومی ٹیم روایتی حریف کو دھول چٹائے گی۔
Really good to see Pakistani women in sport, and I'm really excited to see them represent and play their sport. And Jeet Raho Pakistan. We fully support our women's team and that Pakistan wins. ہم بہت خوش ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا کرے اور سب سرخرو ہوں اور پاکستان کا نام روشن ہو. I'm very excited to see Pakistan and India match, and I really wish Pakistan wins. بہت بڑا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے وومن کے بیچ میں انڈیا اور پاکستان کے لیے. امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی. گڈ لک ٹو پاکستانی وومن ٹیم. فیفا ورلڈ کپ میں گروپ بی کے میچ میں قطر اور سوئٹزرلینڈ کا میچ 1-1 گول سے برابر رہا. سوئٹزرلینڈ کی جانب سے میچ کا پہلا گول برل امبولو نے اسکور کیا، جس کے جواب میں قطر کے بولم خوخائی نے گول کر کے میچ برابر کر دیا. گروپ سی میں کھیلا گیا برازیل اور میکسیکو کا میچ بھی 1-1 گول سے برابر رہا. مراکش کی جانب سے گول اسماعیل صاحبان نے کھیل کر 21ویں منٹ میں کیا. برازیل کی جانب سے ونشس جونیئر نے 32ویں منٹ میں گول کیا. ہیٹی اسکاٹ لینڈ کے میچ میں اسکاٹ لینڈ نے ہیٹی کو 0-1 سے شکست دے دی. آج آسٹریلیا ترکیہ سے اور جرمنی کے کرکراؤ سے ٹکرائے گی. کراچی کا لٹل برازیل لیاری رات بھر جاگتا رہا. شائقین کی اتنی بڑی تعداد موجود تھی جس کی مثال نہیں ملتی. منی برازیل لیاری، اور یہی لیاری کی خوبصورتی ہے کہ آپ جب بھی یہاں آئیں گے لیاری دیکھیں گے تو فٹ بال لیاری ہے. لیاری کی جان فٹ بال ہے. اسٹیڈیم میں ہمارے پاس جگہ نہیں ہے اور یہی ہے آنریبل چیئرمین صاحب نے اس وقت ہمیں یہاں پر لیاری کو تحفہ دیا ہے یہ اسکرین کا، اور سارے یہاں پر موجود ہیں. اور الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ انتظامیہ نے بڑی محنت کی ہے اور ان لوگوں کو جمع کیا ہے اور یہ لوگ سب آئے ہیں اور اپنی ٹیمز کو سپورٹ کر رہے ہیں. بڑا مزہ آ رہا ہے. بہت زیادہ کراؤڈ ہے، جتنا سوچا نہیں تھا اس سے زیادہ کراؤڈ ہے. جتنا ریئل میں نہیں ہوتا، لیکن دیکھنے میں اسکرین لگی ہوئی ہے لیکن کراؤڈ اتنا زیادہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ریئل اسٹیڈیم میں ہم آئے ہیں. لیاری اور برازیل ایک ہی نام ہے، لیکن بہرحال ہم چاہ رہے ہیں کہ ذرا کشمکش بنے، تو اسی ہم جان بوجھ کے آج مراکش کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن بینگ لیارین لو برازیل. برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ بھی فیفا ورلڈ کپ کے مقابلوں کے لیے پرجوش. پاکستان کے تیار کردہ فٹ بال کے عالمی معیار سے متاثرہ سیالکوٹ کے ہنرمندوں کی مہارت کو سراہا. کہتی ہیں پاکستان اپنے بہترین فٹ بال کے ذریعے ورلڈ کپ میں شریک ہے. پاکستانی فٹ بال کے بغیر عالمی مقابلے ممکن نہیں. Salam alaikum. As the World Cup gets underway, Pakistan has already made its mark on the tournament. For years, the incredible craftsmanship of Sialkot has supplied the official match balls to the world's biggest stage. From Jeff Hurst's 1966 hat-trick to 18-year-old Michael Owen's solo goal against Argentina, the World Cup has given us so many iconic moments, and so many of them, starting with a ball, made right here in Pakistan. And it doesn't stop with the World Cup, because football is much more than a sport in the UK. Whether it's the English Premier League, the Scottish Premiership, a grassroots club, or just a kick around in the park, it's all part of our national story. From the factories of Sialkot to the historic pictures of the United Kingdom, and now to the stadiums of the US, Mexico and Canada, Pakistan is truly at the heart of the global game.